تو وہ آیا شاہکار جس کا بڑا انتظار تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پشاور کے اندر ہوئی. بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہے, تفصیل کے ساتھ اس کے اندر باتیں ہوئی اور بہت ساری چیزوں کے اوپر باتیں ہوئی. تو اس کو ہم سمپلیفائی کر دیتے ہیں ہمارے خیال میں, تجزیاتی طور پر, صحافتی طور پر, سیاسی طور پر, دفاعی طور پر, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, پاکستان کے, افغانستان, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں. پہلا نقطہ بنیادی طور پر جگہ کا تعین. جو جگہ چوز کی وہ آڈیٹوریم نہیں تھا آئی ایس پی آر کا پنڈی کے اندر, وہ پشاور کے اندر وہاں پر نشست رکھی گئی. اسلام آباد اور راولپنڈی سے صحافی اور اینکرز کو باقاعدہ وہاں پر لے جایا گیا. خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام بڑے اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اور حتیٰ کہ ولاگرز بھی وہاں پر موجود تھے. جو وینیو کا سلیکشن ہے وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ وہاں پر جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس سے 2 دنوں کے اندر یہ پیغام واضح انداز سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھجوانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ تو ہمارا ٹھیا ہے, یہ تو ہمارا ڈیرا ہے, یہاں پر عمران خان کہے گا تو چیف منسٹر رہے گا, عمران خان کہے گا تو چیف منسٹر تبدیل ہوگا, عمران خان کہے گا اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائیں گے, عمران خان کہے گا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائیں گے. تو یہ تاثر کہ عمران خان ڈکٹیٹ کر رہا ہے خیبر پختونخوا کی سمت, اس کو زائل کرنا بڑا ضروری تھا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا گیا یا ان انٹینشنلی کیا گیا, لیکن اس کا پیغام بڑا واضح ہے کہ آپ ذرا اپنی سیاسی اوقات اور اپنا سیاسی وزن بھانپ لیں, جانچ لیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں کھڑے ہیں. تو میرے نزدیک جو جگہ کا تعین ہے بڑا اہم ہے. دوسرا اہم نقطہ جو اس میں سے نکلتا ہے, اب میں خارجی امور کے اوپر جانا چاہوں گا اور واپس آؤں گا سیاسی امور کے اوپر, جو میرے خیال میں سب سے بڑی خبر اس میں سے بنتی ہوئی نظر آتی. خارجی امور کے اوپر ہمارا خیال تھا کہ پاکستان کابل کے اندر ہونے والے واقعات کی ذمہ داری پوری طور پر قبول کرے گا اور کہے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے, یا کہے گا کہ ہم نے نہیں کیا ہے, تو اس کے اوپر کلیئرٹی رکھی جائے. لیکن پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس قسم کی پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے, اس کے تسلسل میں یہ کابل والا معاملہ ٹیکل کیا گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ ایمبیگوٹی. جانتے بوجھتے ہوئے آپ گرے ایریا کے اندر آپریٹ کریں. بہت عرصے تک ہم نے اپنے نیوکلیئر ڈاکٹرین کو کنٹرائیوڈ ایمبیگوٹی یا ڈیلیبریٹ ایمبیگوٹی یہ کیٹیگری کے اندر رکھا, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ سوچتے رہیں ہمارے پاس نیوکلیئر بام ہے بھی ہے نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ صلاحیت ہے, ہم نے بارہا بالواسطہ اس کا اظہار بھی کیا, لیکن ہم کہیں گے نہیں کہ ہمارے پاس ہے. پھر خیر ہندوستان نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ہم نے اس کے جواب میں بالکل واضح انداز سے اپنی پالیسی چینج کی. تو یہی پالیسی آپ کو جو کابل کے اندر سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے نظر آئی. جو سوالات تھے بڑے پوائنٹڈ تھے, واضح انداز سے پوچھا جا رہا تھا, اور آگے سے یہی کہا گیا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو ہم کریں گے. تو کابل کا معاملہ اس طریقے سے طے کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم مان نہیں رہے اور نہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کی یہی پالیسی رہے گی. اس کے اوپر کوئی بہت ڈھول ڈھماکہ نہیں ہوگا, شور شرابہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں پر ضرورت پڑے گی پریسائز آپریشنز کیے جائیں گے. تیسری بات افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, تو جو سٹیٹس کو ہے جس کے بارے میں بتایا گیا, یعنی حالات جس طریقے سے ہیں, وہ کہہ دیا گیا کہ یہ موجودہ حالات ایسے نہیں چلیں گے. تو افغانستان پالیسی واضح انداز سے اب آپ کو حتمی طور پر تبدیل ہوتے ہوئی نظر آتی ہے. جو افغانستان کی حکومت کا رویہ ہے, جو ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, جو ان کی وضاحتیں ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے, ان سب کو ایک نئے انداز سے پریزنٹ کیا گیا, اور پاکستان کی پالیسی کو آپ نئے فیز کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے, جہاں پر ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی جن لوگوں کا کام پاکستان کے اندر فساد پھیلانا ہے. جو چوتھی بڑی بات ہے اس کا تعلق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو بڑھوتی نظر آتی ہے اس کی وضاحت سے ہے. دہشت گردی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے اس کی جو وضاحت دی جا رہی ہے وہ بڑی واضح انداز سے سلائیڈز کے ذریعے ساروں کے سامنے رکھی گئی کہ 14 پوائنٹس پر مبنی ایک قومی لائحہ عمل طے کیا گیا تھا 2014 میں, اور اس کے بعد 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا. اس کے اندر صرف ایک نقطہ ہے جس کے اندر
فوج کی براہ راست ذمہ داری آتی ہے دہشت گردوں سے لڑنا. باقی تمام کے تمام نکات جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں نے سائن کیے ان کے اندر آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں. خیبر پختونخوا کے اوپر بالخصوص فوکس تھا. بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال کیا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی حالت کیا ہے, عدالت کی حالت کیا ہے, گورننس کی حالت کیا ہے. تو یہ جو نقطہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر بڑھوتی نظر آتی ہے, اس میں جو حصہ ڈال رہا ہے خیبر پختونخوا کی 11 سال کی کارکردگی, اس کے اوپر واضح فوکس آپ کو نظر آتا ہے. جو پانچواں نقطہ ہے اس کا تعلق, اب میں سیاسی معاملات کی طرف آ رہا ہوں. پانچویں نقطے کا تعلق سیاست, جرائم, پیسہ اسمگلنگ اور دہشت گردی سے ہے. براہ راست تو نہیں کہا گیا لیکن یہ بتایا گیا کہ دہشت گردی کے جتنے بھی نیٹ ورک کام کر رہے ہیں وہ اس اسمگلنگ سے, اس جرائم پیشہ مافیا سے اسپیکٹرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اسپیکٹرم سے مستفید ہو رہے ہیں جن کے سیاسی بیکرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک اس گٹھ جوڑ کو نہیں توڑا جائے گا دہشت گردی بڑھتی رہے گی, اگرچہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس گٹھ جوڑ کو مکمل طور پر توڑ دیا جائے. اگلا نقطہ براہ راست عمران خان کا نام لیے بغیر عمران خان کی جماعت کا نام سوالوں کے صورت میں سامنے آیا. جو مقدمہ بنا ہے وہ بڑا واضح ہے, اور یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر غیر معمولی آپ کو توانائی نظر آتی ہے, غیر معمولی آپ کو ایموشنز نظر آتے ہیں, غیر معمولی انداز سے وضاحت آپ کو نظر آتی ہے. جب میں کہتا ہوں غیر معمولی تو میں پچھلی جو پریس کانفرنسز کی گئیں مختلف قسم کے سیاسی تناظر میں بھی کی گئیں ان سے موازنہ کر رہا ہوں, تو آپ کو ایک نئی پالیسی کا اجرا ہوتا ہوا نظر آیا اس پریس کانفرنس کے اندر, اور بتایا گیا کہ کسی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے کسی حصے خیبر پختونخوا بالخصوص ان کے مفادات کو, ان کی جانوں کو, ان کے کاروبار کو, ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کے مستقبل کو اپنے تحفظ کے لیے اس کا استحصال کرے. نام لے لیتے تو کوئی اتنا اچنبھا نہ ہوتا, لیکن حیرانی نہیں ہوتی, لیکن ذرا نام لیا نہیں, لیکن وہ فرد واحد عمران خان ہے. جو تضادات ہیں اس کی پالیسی کے, جو پاکستان تحریک انصاف کو بھڑکایا جاتا ہے, اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی, اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ اب براہ راست دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے مترادف ہے. اور جو سب سے بڑا نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی ہے, پرانی پالیسی, ٹاکس کی پالیسی, یہ آپ کے ہی جنرل باجوہ, آپ کے ہی جنرل فیض حمید لے کر آئے تھے ان لوگوں کو, اور آپ لوگوں نے ہی بریف کیا تھا پارلیمان کو. اس کا جواب بڑا دلچسپ دیا. اس کا جواب یہ تھا کہ وہ پالیسی جو تھی تو وہ تو ریاستی اداروں کی اگر پالیسی تھی تو وہ تو لوگ وہاں پر اب نہیں ہیں, لیکن یہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں, اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں. تو اگر ریاست کی پالیسی ہی تھی اور عمران خان اس کے تابع تھا تو اب عمران خان یہ پالیسی کیوں چلا رہا ہے؟ تو واضح انداز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی پالیسی براہ راست ریاست کے اداروں کی پالیسی کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. ریاست کے ادارے عمران خان میں اور دہشت گردی کو پروان چڑھانے والوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے. بیچ میں ایک سوال, اور یہ آخری نقطہ ہے, سہیل آفریدی کے بارے میں بھی کہا گیا, پوچھا گیا کہ جی وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پریس کانفرنس کی, اور کہا گیا جی کہ کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی قسم کا بندہ ہے؟ جو اس کا جواب دیا گیا تو بڑے واضح انداز سے دیا گیا, پارٹی کے کانٹیکس میں دیا گیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس صوبے کے اندر ریاست کے دہشت گردی کے خلاف بیانیے, ان کی پالیسیوں, ان کی شہادتوں کو ان کی تذلیل کرے یا ان کی اہمیت کو کم کرے یا اس کے خلاف چاہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا رستہ روکا جائے گا, لیکن یہ واضح انداز سے بتا دیا گیا کہ اب معاملہ ویسے نہیں چلے گا جیسے چلتا رہا ہے. پشاور کے اندر کھڑے ہو کے واضح انداز سے جب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں خبر سب سے بڑی یہی بنے گی کہ وہ کون شخص ہے جو سیاست کو استعمال کر رہا ہے جرائم پیشہ لوگوں کو پروان چڑھانے کے لیے, دہشت گردوں کو پروان چڑھانے کے لیے, دہشت گردی کا سب سے بڑا اپولوجسٹ, اور ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرنے والا جو پاکستان کے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, جو پاکستان کے شہریوں کے گلے کاٹتے ہیں, ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں. تو جس پیشن کے ساتھ, جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, جس پیشن کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی گئی, جو نکات اس کے اندر اٹھائے گئے,
اور جس سیاق و سباق میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، کابل کے اندر سٹرائکس ہیں، کے پی کے اندر نیا چیف منسٹر آ رہا ہے، عمران خان کا طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا بیانیہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چل رہا ہے، تو بڑا واضح ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ اگر کابل پر سٹرائکس ہو سکتی ہیں تو پشاور کے اندر پریس کانفرنس کے بعد بہت ساری سیاسی سٹرائکس بھی آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ اب گول بڑا واضح ہے، اور وہ یہ کہ پہلے جتنی ٹالرنس کا اظہار کیا گیا تھا اب وہ ٹالرنس نہیں ہے، انف از انف۔ اب زندگی دہشت گردی کے خلاف، سیاسی جرائم پیشہ افراد اور بیانیے کی جنگ چلانے والے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کسی اور انداز سے چلے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام تھا تو میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے۔